اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الغر المحجلین وصحبہ المنتجبین وبعد اللہم لعن اول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد صلوات پڑھے محمد والے۔ محترم سامعین، آج کی ہماری گفتگو ہوئی ہے 8 محرم الحرام کے سلسلے سے، جس میں ہم آپ لوگوں کو زیارت عاشوراء کے سلسلے سے پیغام دینا چاہتے ہیں کہ زیارت عاشوراء کے فائدے کیا ہیں، اسے ہم کیوں پڑھتے ہیں، آیا اس کا کوئی فائدہ ہے یا فائدہ نہیں ہے۔ اور آج اس فرش اعضاء سے ہم یہ میسیج لے کے اٹھیں گے کہ اگر خدا نہ خواستہ، خدا نہ کرے، کوئی ہم پہ ایسی مصیبت پڑ جائے تو کیا ہمارے پاس کوئی ایسی شے ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم اس مصیبت اور مشکل کو دور کر سکیں؟ دیکھیے، بار بار کہتا ہوں میں یہ بات، اہل بیت کے دروازے سے جو بھی وابستہ ہوا، اگر وہ مشکلات میں ہے تو وہ خود سوچے گا کہ میں مشکلات میں کیوں ہوں۔ اس لیے کہ اہل بیت نے ہمیں وہ سب بتایا کہ مشکلات سے کیسے نکلنا چاہیے، مشکلات کا مقابلہ کیسے کرنا چاہیے، کہاں صبر کرنا چاہیے اور کہاں صبر نہیں ہونا چاہیے۔ اور کربلا ہمارے سامنے موجود ہے۔ تو آج ہم صرف یہی بتانا چاہیں گے کہ زیارت عاشوراء کے فائدے کیا ہیں، زیارت عاشوراء سے ہمیں ملتا کیا ہے۔ میں نے جو یہ زیارت عاشوراء کا ایک ٹکڑا آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا، اللہم لعن اول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد، بہت توجہ کے ساتھ سننا اسے آج۔ اور اگر خدا نہ کرے ہم میں یہ بات پائی جائے، اس لیے کہ میرے استاد جب بحث خارج دیتے ہوئے کوئی ایسی بات کہتے تھے، اللہ ان کی عمر کو سلامتی کے ساتھ طولانی فرمائے، شیخ سلطان فاضل صاحب آج کربلا میں ہیں، وہ یہ کہتے تھے درس دیتے ہوئے 200-300 طالب علم ان کے درس میں بیٹھے، اور اگر وہ غیبت کے سلسلے سے گفتگو کر رہے تو یہ کہتے تھے کہ ہمارے درمیان میں کوئی ایسا نہیں ہے۔ یہ دیکھیں، آپ سوچ دیکھیں، آج ہم لوگوں کی سوچ یہ ہے کہ مجھ سے اچھا کوئی نہیں ہے، وہاں کیا ہے کہ ان لوگوں میں کوئی ایسا نہیں ہے۔ اگر ہم سوچ بدل دیں، اپنی فکر کو بدلیں، جب تک سوچ اور فکر نہ بدلی جائے تب تک نہ تو گھر بدلتا ہے نہ معاشرہ بدلتا ہے۔ اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ میں پورا معاشرہ بدل دوں، پورے ضلع کو تبدیل کر دوں، پورے ہندوستان کو بدل دوں، پورے ملکوں میں تبدیلی لے کے آ جاؤں، جب تک وہ خود اپنی فکر کو نہ بدلے، اپنے آپ کو نہ بدلے، اپنی سیاستوں کو نہ بدلے، تب تک وہ کسی کو نہیں بدل سکتا۔ تو کہتے تھے کہ ہم میں کوئی ایسا نہیں ہے، میں بھی یہی کہہ رہا ہوں، ہم میں کوئی ایسا نہیں ہے۔ ترجمہ سنیے اس کا، آسان ہے بہت زیادہ۔ اللہم لعن اول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد، اے پروردگار لعنت کر، کس کے اوپر؟ اول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد، اس پہلے ظالم پر کہ جس نے حق دبایا، کس کا؟ محمد و آل محمد، محمد کا اور آل محمد کا۔ بس یہ لے کے چلے جائیں آج آپ، اس لیے کہ زیارت عاشوراء ہمیں دیتی کیا ہے، زیارت عاشوراء سے ہمیں ملتا کیا ہے۔ ہم پڑھ کے چلے جاتے ہیں، سن کے چلے جاتے ہیں، نہ جانے کہاں کہاں زیارت عاشوراء ہوتی ہے۔ بہت سے لوگ تو وظیفے میں شامل کیے ہوئے ہیں اس زیارت عاشوراء کو، اگر ان کی ابتدا ہوتی ہے صبح تو وہ زیارت عاشوراء سے ہوتی ہے، اور جب رات ختم ہوتی ہے تو بھی زیارت عاشوراء سے ہوتی ہے۔ ایسے حضرات بھی ہمارے پاس موجود ہیں، اور جو ایسا کرتے ہیں ان کے یہاں برکتیں، نعمتیں، ان کے یہاں آپ خود ملاحظہ فرما سکتے ہیں، ان کے گھروں میں بیماریاں نہ ہوں، اور اگر ہے بھی بیماری
تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ زیارت پڑھ رہے تھے تو بیماری کیوں آ گئی، یہ امتحان ہے، اس لیے کہ یہ امتحان تو نبیوں کا بھی لیا گیا ہے، بیمار تو وہ بھی ہوتے تھے، پریشانیاں تو انہوں نے بھی دیکھی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایسا ہو جائے تو پھر وہ امتحان ہے۔ تو کیا فرمایا؟ اللہم لعن، اے پروردگار لعنت کر، اول ظالمین، پہلے ظالم پر، ظلم حق محمد و آل محمد، کہ جس نے ظلم کیا محمد و آل محمد کے حق پر۔ اب آ جائیے یہاں پر، جب تک پوری کائنات رہے گی تب تک یہ جملہ باقی رہے گا۔ ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ ظالم جس نے بھی ظلم کیا، حق محمد آل محمد کو غصب کیا، اس پہ لعنت۔ ہمارے پاس دو لفظ ہیں عربی میں، ایک ہے سب، سب یسب، اور ایک ہے لعنت۔ لعنت اور گالی، سب کہتے ہیں گالی کو عربی میں، لعنت اور گالی میں فرق کیا ہے؟ ایک صاحب نے ہم سے سوال کیا کہ اگر ہم گالی دیتے ہیں اہل بیت علیہ السلام کے دشمنوں کو تو کیا ہے، کوئی بات نہیں ہے، انہیں گالی دینا چاہیے۔ میں نے کہا نہیں، اہل بیت علیہ السلام نے ہمیں منع کیا ہے کہ ہم کسی کو گالی دیں، وَلَا تَكُونُوا مِنَ السَّبَّابِينَ، تم گالی دینے والوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ فرق کیا ہے دونوں میں؟ اگر ہم یہ کہیں کہ لعنت ہو فلاں انسان پر، تو ہم یہ بد دعا کرتے ہیں اس کے لیے کہ پروردگار تو اپنی بارگاہ سے اسے دور کر دے، یہ ہے لعنت۔ اچھا ایک بات بتائیں، جب انسان پروردگار عالم کی بارگاہ سے دور ہو جائے گا تو وہ جنت سے دور ہو جائے گا، اس کی برکتوں سے دور ہو جائے گا، اس کی نعمتوں سے دور ہو جائے گا۔ ایک انسان وہ ہے جو گالی دیتا ہے، تو گالی دینے کا اثر جس کو گالی دی جا رہی ہے اس پہ نہیں ہوتا، گالی دینے کا اثر خود اس پہ ہوتا ہے جو گالی دے رہا ہے، اس کے اخلاق پہ اثر پڑتا ہے، اس کے کردار پہ اثر پڑتا ہے۔ لہٰذا آج عہد کر کے اٹھے، اگر ہم یہ کرتے ہیں، پہلی بات تو ہم کرتے نہیں ہیں، اور اگر کرتے ہیں تو آج اس 8 محرم اور اس فرش اعضاء کی مناسبت سے ہم یہ عہد کریں گے کہ یہ جو ہم کام انجام دیتے ہیں، لہٰذا اس کام کو ہم انجام نہیں۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ تو پہلا ظالم جس نے اہل بیت علیہ السلام کے حق کو غصب کیا، اس ظالم کے اوپر لعنت کرتے ہیں۔ تو اب آ جائیے، کچھ حقوق اہل بیت علیہ السلام کے اور بھی ہیں، اس وقت بھی حق تھے۔ مثال کے طور پر، ظاہری طور پر جو حق تھا وہ شہزادی کا حق دبایا گیا۔ شہزادی دربار میں پہنچی، دربار میں 4 گھنٹے روایات ہے کہ کھڑی رہی، کسی نے بیٹھنے کو بھی نہ بولا۔ یہ غصب کیا کہ نہیں؟ حق غصب ہوا، فدق نہیں دیا گیا۔ اب آ جائیے آپ، امام علی علیہ السلام خلافت، دبایا نہیں حق۔ اب یہ نہ کہیے کہ فلاں پہ لعنت، فلاں پہ لعنت، فلاں پہ لعنت، فلاں پہ لعنت، نہیں، آپ کو نام لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور یہاں بھی بات کو بھید اور راز میں رکھا ہے کہ نہیں؟ یہاں نام نہیں لے کے بیان کیا گیا کہ بھئی فلاں پہ لعنت، نہیں، بلکہ راز کو راز رکھا، نام نہیں لیا، اس لیے کہ اگر نام لے دیا جاتا تو پھر وہ قیامت تک ایک ہی رہتا۔ آج اگر ہم راز کو راز رکھ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس طریقے کی فکر بھی آج کسی کے اندر پائی جاتی ہے تو اس فکر پہ بھی لعنت، اگر اس طریقے کی سوچ کسی کی ہے تو اس سوچ پہ لعنت۔ تو لعنت کی ہے جس نے غصب کیا اہل بیت علیہ السلام کے حق کو۔ اب آ جائیے، میں یہ سب اپنے لیے پڑھ رہا ہوں۔ خمس اہل بیت کا حق ہے کہ نہیں ہے؟ بتائیے مجھے، ہے؟ حق ہے؟ اگر پہلی بات تو ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو نہیں نکالتا، اور اگر نہیں نکالتا تو آج یہ عہد کر کے اٹھے کہ اہل بیت کا حق پہلے میں دوں گا، اس لیے کہ راز کو راز رکھا گیا، نام نہیں لیا گیا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ لعنت کے اس لپیٹ میں ہم نہ آ جائیں، اس لیے کہ وہاں بھی حق غصب کیا گیا، یہاں بھی حق غصب کیا جا رہا ہے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ بات پہنچ رہی کہ نہیں پہنچ رہی آپ لوگوں تک؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھی اس کے اندر شامل ہو جائیں۔ یاد رکھیے گا، اور خمس اتنی بڑی چیز نہیں ہے، پہلی بار نکالنے میں زحمت ہوگی، مگر جب آپ دوسری بار نکالو گے تو اب دل مطمئن ہوگا آپ کا کہ واقعاً میں نے ایسا کام انجام دے دیا، اور اسی خمس کے ذریعے سے آپ بہت بڑے کام کر سکتے ہیں۔
اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھ سکتے ہیں، اپنے اداروں کا خیال رکھ سکتے ہیں، اپنے مدرسوں کو چلا سکتے ہیں، اپنے غریب بھائیوں کا خیال کر سکتے ہیں۔ آپ کا نہیں ہے پیسہ، لیکن پھر بھی آپ اس پیسے کو خرچ کرا سکتے ہیں۔ لہٰذا آج عہد کیجئے کہ ہم اگر نہیں کرتے تو اس کام کو انجام دیں گے۔ یہ تھا لعنت کے سلسلے سے۔ اس کے بعد اللہم اجعل محیائی محیای محمد وآل محمد، اے پروردگار میری زندگی کو ویسا بنا دے جیسے اہل بیت علیہ السلام کی زندگی۔ دیکھیں کتنا اچھا اور حسین جملہ ہے، یہ زیارت عاشورہ کا ہے۔ میری زندگی کو ویسا بنا دے پروردگار جس طریقے سے اہل بیت علیہ السلام کی زندگی تھی، میری موت بھی ایسی بنا دے جیسی اہل بیت علیہ السلام کی موت۔ کیسی تھی ان کی زندگی؟ ان کی زندگی بغض سے پاک تھی، حسد سے پاک تھی، ان تمام پریشانیاں اور اخلاقی بیماریوں سے پاک تھی کہ جو انسان کے اندر پائی جاتی ہے۔ لہٰذا میری زندگی کو ویسا بنا دے جیسا اہل بیت کی زندگی۔ وہ کیسے بنے گی؟ کہ اہل بیت علیہ السلام نمونہ ہے، انہیں دیکھتے چلے جائیے اور اپنی زندگی کو بدلتے چلے جائیے۔ یہ ایک فقرہ۔ اور ہمیں ملتا کیا ہے؟ ختم کیا بیان کو۔ زیارت عاشورہ کے آثار کیا ہیں؟ ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں ملتا کیا ہے؟ آیت اللہ وحید خراسانی، آیت اللہ بہجت۔ بہجت کا نام سنا آپ لوگوں نے؟ بہترین انسان۔ انہوں نے اپنے ایک استاد کا تذکرہ کیا کہ جب وہ انتقال فرما گئے تو میرے خام میں آئے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے اتنے بڑے بڑے کام کیے، اتنے طالب علموں کو تعلیم دی، آپ نے کار خیر بھی بہت کیے، کیا کوئی تمنا دنیا کی رہ گئی تھی آپ کی؟ توجہ کرنا اس جملے پر۔ کیا کوئی تمنا دنیا میں آپ کی رہ گئی تھی؟ کہاں میری ایک تمنا رہ گئی تھی، میں زیارت عاشورہ پڑھتا تھا لیکن میری تمنا یہ تھی کہ میں دن میں بار بار پڑھوں۔ دیکھا آپ نے؟ توجہ کی کہ میں بار بار، یہ ایک مرجع اور ایک آیت اللہ کہہ رہے اس بات کو۔ آئیے اب ایک اور واقعہ ہمارے سامنے موجود نجف اشرف سے ہے۔ آیت اللہ شیخ جواد مشہور، نام یاد کیجئے گا اور اسی پہ بات کو ختم کر دوں گا۔ شیخ جواد مشکور نے خواب میں دیکھا مرزا ابراہیم محلاتی۔ آپ نے خواب میں دیکھا ملک الموت کو۔ ملک الموت سے سوال کیا کہ تم کہاں سے آ رہی ہو؟ تو ملک الموت نے بتایا میں شیراز سے آ رہا ہوں۔ کہاں سے؟ شیراز سے۔ کہا کیوں؟ وہاں کیوں گئے تھے؟ کہ وہاں میں مرزا ابراہیم محلاتی کی روح قبض کر کے آ رہا ہوں۔ کہا کہ عالم برزخ میں ان کا معیار کیا ہے، مقام کیا ہے؟ کہا کہ عالم برزخ میں ان کا مقام یہ ہے کہ پروردگار عالم نے بہترین باغات ان کو عطا کیے ہیں، اور پروردگار عالم نے ان کو 1000 فرشتے ان کے حکم کے تابع کیے ہیں کہ جو وہ کہیں وہ 1000 فرشتے انجام دیں۔ اب انہوں نے ملک الموت سے معلوم کرنا شروع کیا، کیا یہ پروردگار عالم کی طرف سے جو عطا ہے یہ ان کے درس و تدریس کی وجہ سے ہے کہ وہ طالب علموں کو پڑھاتے تھے، خدمت کرتے تھے، یا ان کے مرجع ہونے کی وجہ سے ہے، یا وہ امام جماعت تھے اس وجہ سے ہے؟ کہا نہیں، ان تمام وجوہات میں سے نہیں ہے۔ پھر کس وجہ سے؟ کہا کیونکہ وہ روز زیارت عاشورہ پڑھتے تھے۔ آپ مجھے بتائیے زیارت عاشورہ کے کتنے آثار اور کتنے فائدے ہیں کہ اگر ہم زیارت عاشورہ کو آج عہد کر لیں، اپنے وظیفے میں شامل کر لیں۔ یہ خواب دیکھا تھا، خواب کے بعد جب وہ ایک آیت اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے نجف اشرف میں پہنچے اور گئے، جانے کے بعد رونا شروع کر دیا کہ بھائی کیوں رو رہے ہو؟ کہا شیراز میں، ابھی دیکھیں خواب ہے یہ، شیراز میں آیت اللہ ابراہیم مرزا ابراہیم محلاتی کا انتقال ہو گیا، اس وجہ سے رو رہا ہوں۔ کہ بھائی تم نے کیسے؟ کہا میں نے خواب میں دیکھا۔ صرف خواب کی وجہ سے یہ اپنی ایک تعبیر بیان کر رہے کہ مر گئے، اور ان لوگوں نے بھی اس بات کا اعتقاد کر لیا اور مان لی انہوں نے یہ بات کہ ہاں مر گئے۔ وہاں جو طالب علم بیٹھے تھے میاں خواب ہی تو ہے۔ دیکھیں علماء کے درجات کتنے بلند ہوتے ہیں۔ یہ ایک الہامی کیفیت تھی جو ان آیت اللہ اور ان صاحب کو ہوئی تھی، یہ آپ کو بھی ہو سکتی ہے۔ آپ بھی اس طریقے کی کیفیتیں حاصل کر سکتے ہیں، مگر انسان گناہ نہ کرے۔ ایک ہفتہ گناہ کرنا چھوڑ دیجئے، پھر بتائیے مجھے آپ۔ اس کے بعد اگلے دن
برقیہ بولتے ہیں کہ ایک دم یعنی وہ آ جانا، ٹیلی گرام ان کے پاس آیا کہ آیت اللہ مرزا ابراہیم محلاتی کا انتقال ہو گیا۔ دیکھیے کس وجہ سے انہیں یہ معیار مقام ملا، زیارت عاشورہ کی وجہ سے۔ خود نہیں پڑھ سکتے تو اپنے گھر میں کہیے آپ، اس لیے کہ گھر کو جنت اگر بنانا چاہتے ہیں تو اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات پہ عمل کرنا پڑے گا۔ ایک صلوات پڑھیے محمد وال۔ عزیزو، آج محرم کی 8 تاریخ ہے اور آپ نے پہلی محرم سے لے کے آج تک گریہ کیا۔ بہرحال میں یہ باتیں ساری اپنے لیے پڑھتا ہوں، آپ کے لیے نہیں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ ان تمام باتوں پر خود عمل کروں، اور اگر میں پرسہ نہیں دے سکے اہل بیت علیہ السلام کو تو آج پرسہ دیجیے آپ۔ اگر اہل بیت علیہ السلام جناب فاطمہ زہرا آپ کی مجلسوں میں آتی ہیں، امام زمانہ آپ کی مجلس میں آتے ہیں، امام زمانہ کا جملہ سنیں گے آپ؟ امام زمانہ فرماتے ہیں، اے میرے جد نامدار، میں آپ پر صبح و شام روتا ہوں۔ ہاں، شریک ہو جائیے امام زمانہ کے ساتھ، میں صبح و شام روتا ہوں میرے آقا، اے میرے جد نامدار، میں صبح بھی روتا ہوں، شام بھی روتا ہوں۔ جب آپ روتے ہیں تو آنسوؤں سے روتے ہیں، مگر میرا مولا دیکھیے کیا جملہ کہتا ہے، میرے آقا اے میرے جد نامدار، جب میں روتا ہوں تو میرے آنسو جب خشک ہوتے ہیں تو میں خون کے آنسو روتا ہوں۔ اے خون کے آنسو رونے والے میرے امام، ہماری اس عبادت کو قبول فرما، اے پروردگار ان کے سلسلے سے ہماری عبادت کو قبول فرما۔ جب جناب زینب مدینے سے چلی تھی تو ڈھارس تھی جناب عباس کے اوپر، بس تمام کر دوں گا میں 2 جملوں کے بعد۔ جناب عباس کے اوپر بڑی ڈھارس تھی جناب زینب سلام اللہ علیہ کو، بیویوں کو اکٹھا کیا، کرنے کے بعد کہتی ہیں کہ دیکھیں جب تک میرا بھیا عباس زندہ ہے تمہارے پردے کا پورا خیال ہے، میں ذمہ داری لیتی ہوں۔ لیکن جب جناب زینب نے جناب عباس کو جناب امام حسین علیہ السلام کے قدموں میں دیکھا اور دیکھنے کے بعد جناب عباس کا وہ جملہ سنا، بھیا اے میرے آقا مجھے مرنے کی اجازت دے دیجئے۔ کہا ہے میرے بھیا تمہیں مرنے کی اجازت کیسے دے دوں، میرے لشکر کے علمبردار۔ ایک مرتبہ جناب عباس نے کہا میرے آقا لشکر کا علمبردار کہاں، جب لشکر ہی نہیں رہا تو میں کیا کروں گا۔ ایک مرتبہ پانی کی سبیل کرنے کے لیے حکم دیا، جناب عباس نے جناب سکینہ کو لیا، مشکیزہ کو اٹھایا، مشکیزہ کو علم میں لگایا، علم کے پھریرے پہ کچھ لکھا تھا اسے مٹایا، جیسے ہی مٹایا جناب زینب نے تمام عورتوں کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد ایک جملہ کہا، ارے میں نے جو وہ وعدہ کیا تھا اس وعدے کو میں واپس لیتی ہوں، اس لیے کہ میرا بھیا عباس اب میدان میں جا رہا ہے، واپس نہیں آئے گا۔ ایک مرتبہ ظالموں نے چاروں طرف سے گھیرنے کے بعد جناب عباس پہ حملہ شروع کیا، ایک آنکھ میں تیر لگا، جناب عباس کے سر میں آہنی گرز لگا، گرز لگنے کے بعد جناب عباس کا دایاں بازو قلم ہو گیا، پھر بایاں بازو قلم ہو گیا، جناب عباس پہ گھوڑے سے رکا نہ گیا، جناب عباس زمین پہ تشریف لائے، جملہ ایک ہی تھا، اے میرے آقا، ارے غلام کا آخری سلام۔ ایک مرتبہ کمر کو تھام لیا میرے آقا نے، کمر کو تھامنے کے بعد کہا اب میری کمر ٹوٹ گئی۔ جناب امام حسین جناب عباس کے قریب آئے، بازوؤں کو اٹھایا، نجف کا رخ کیا، اے میرے بابا علی، ارے یہی وہ بازو تھے ارے جو دے کے گئے تھے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رضا بقضائه وتسلیما لامره، اللهم انی اسألک بحق فاطمة وابیها وبعلها وبنیها وسر المستودع فیہا، پروردگارہ ان آوازوں پہ اپنی رحمت برکتیں نازل فرما، پروردگارہ ہماری اس مجلس کو قبول فرما، پریشان حال کی پریشانی کو دور فرما، ہمارے درمیان جہاں اور رشتہ دار پریشان ہیں پالنے والے ان کی پریشانیوں کو دور فرما، بیمار کو شفائے کامل صحت عاجلہ عنایت فرما، ہمارے بھائی کی بیٹی بیمار ہے، پروردگارہ جناب امام سجاد کا صدقے میں پالنے والے اس کی بیماری کو دور فرما، شفائے کامل صحت عاجلہ عنایت فرما، جو برسر روزگار ترقی عطا فرما، بے روزگار کو روزگار عطا فرما، پالنے والے قائد ثورہ اسلامیہ مقاومہ اسلامیہ کی حفاظت فرما، اے پروردگار ہمارے امام کے ظہور میں تاجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین۔